السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العظيم. شاکرین الحمد للہ رب العالمین. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی معززات سامعات، ماؤں، بہنوں، معراج پچھلے جمعے سے ہم بیان کر رہے ہیں. معراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروایا. سدرۃ المنتہا یہ 7 آسمانوں سے اوپر ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پھل جو ہیں وہ حجر علاقہ ہے، حجر اس کے مٹکوں جیسے ہیں اور اس کے پتے ایسے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہوں. فرمایا سدرۃ المنتہا کے پاس اعمال جو دنیا سے جاتے ہیں وہاں رکتے ہیں، اوپر سے جو احکام آتے ہیں وہ بھی وہاں رکتے ہیں. اس وجہ سے اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. فرمایا کہ سدرۃ المنتہا جو ہے وہ اتنی خوبصورت ہے، اس پہ ایسے انوار، ایسی روشنیاں اللہ تعالی کی طرف سے آتی ہیں کہ دنیا میں اس سے خوبصورت اور کوئی چیز نہیں. یہ اللہ کا معجزہ ہے کہ اس نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کا دیدار کروایا. سدرۃ المنتہا کے پاس بیت المعمور ہے. بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے، فرشتوں کی عبادت گاہ ہے. یہ بالکل خانہ کعبہ کے اوپر ہے، یعنی ہے آسمانوں میں لیکن خانہ کعبہ کے اوپر، بالکل اوپر ہے. جیسے ہم اس کا چکر لگاتے ہیں بیت اللہ کا، خانہ کعبہ کا، ایسے ہی فرشتے بیت المعمور کا چکر لگاتے ہیں. جیسے ہم اس کی طرف نماز پڑھتے ہیں ایسے ہی فرشتے اس کی طرف نماز پڑھتے ہیں. فرمایا ایک دن میں 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں. پھر جب تک دنیا ختم ہو جائے گی اس تک اس فرشتے کی باری نہیں آتی جو وہاں داخل ہو گیا. یعنی 70,000 کے 70,000 وہ پھر دوبارہ ان کا وقت نہیں آتا. تو
تو یہ بیت المعمور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا دیدار کروایا گیا۔ فرشتوں کی دنیا علیحدہ ہے، فرشتے بڑے 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 فرشتے، ان میں جبریل جو ہے وہ فرشتوں کے سردار ہیں، جبریل امین، میکائیل ہیں جن کے یہ دو نام تو قرآن میں آئے ہیں، جبریل اور میکائیل۔ اسرافیل جن کا کام یہ پھونکنا ہے، سور پھونکنا ہے، یعنی قیامت برپا کرنی، ان کا تذکرہ حدیث کریم میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے۔ اسرائیل جسے ہم کہتے ہیں ملک الموت، ان کا تذکرہ بھی بعض روایات میں آیا ہے۔ تو یہ بڑے فرشتے ہیں جن کا تذکرہ آ گیا ہے۔ دو فرشتوں کا تذکرہ اور قرآن میں آیا ہے، جو ملکین ہاروت و ماروت، دو فرشتے ہاروت اور ماروت، ان کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں آیا ہے۔ فرشتوں کی تعداد بڑی، اتنی تعداد ہے کہ دو دو تو ہمارے اللہ نے ویسے مقرر کر دی ہیں، تو انسانوں سے ڈبل تو یہ ویسے ہی ہو گئے۔ فرمایا اتنی تعداد ہے کہ زمین کے ایک ایک بالشت پہ، ایک ایک جگہ پہ ہر کوئی نہ کوئی فرشتہ وہ عبادت اس نے کی ہے۔ جو رکوع میں پڑا ہے وہ قیامت تک رکوع میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں۔ تو فرشتے جو ہیں ان میں خواہش نہیں ہے، یعنی خواہش کوئی نہیں فرشتوں میں، ان کی جو خوراک ہے وہ بھی اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کو خوراک ملتی ہے۔ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، ان کا کھانا بھی وہ اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ان کا ذکر ہے۔ تو آپ نے فرشتوں کو بعینی ہی دیکھا ہے، اپنی نظروں سے دیکھا ہے۔ جبریل امین کو 2 مرتبہ دیکھا ہے قرآن کریم میں، سورہ نجم میں یہ یہاں بھی تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے جبریل امین کو 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ انسانوں کی شکل میں تو بے شمار دیکھا ہے۔ دہیہ بن خلیفہ ایک کلبی، ایک بڑے خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل میں تو اکثر جبریل آتے تھے، وہ آپ سے باتیں کرتے رہتے تھے، لوگوں کو لگتا تھا کہ دہیہ بیٹھے، تو بعد میں پتہ چلتا تھا کہ دہیہ تو فلاں جگہ تھا، یہ کون تھا؟ یہ جبریل۔ ایک مشہور حدیث بھی ہے جسے حدیث جبریل کہتے ہیں، اس میں ہے کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر، ان سے روایت ہے، کہتے ایک بندہ آیا تو سفید کپڑے پہنے ہوئے، بال بہترین، جیسے ابھی بھی غسل کر کے آیا ہو، تو لیکن اس کے جو کپڑے تھے اس پہ کوئی نشان کوئی نہیں تھا۔ عرب میں تو صحرا ہے، آپ کو پتہ ہے، اندھی چلتی، ہوا چلتی تو کپڑوں کے تو ویسے ہی نشان تک وہ بدل جاتے ہیں۔ کہتے ہمیں حیرانگی یہ ہوئی کہ ان کے سفید کپڑے ہیں اور یہ اجنبی ہے، کوئی نشان نہیں کپڑوں پہ، کوئی چہرے پہ نشان نہیں۔ اللہ کے رسول کے ساتھ باتیں کرتے رہے، اسلام کیا ہے، ایسے بیٹھا جیسے شاگرد بیٹھتا ہے 2 سالوں ہو کے، سلام کہتا ہے، جی میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پوچھو، اسلام کیا ہے، آپ نے اسلام کا بتایا، ایمان کیا ہے، ایمان کا بتایا، قیامت کب آئے گی، احسان کیا ہے، احسان کا بتایا، قیامت کب آئے گی، فرمایا اللہ کو علم ہے، بل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے اس کو بھی زیادہ علم نہیں، یعنی قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، یہ تو نبی کے پاس بھی نہیں ہے، کب آنی، نہ کسی فرشتے کو پتا ہے۔ تو اس نے کہا علامات، تو پھر علامات کچھ بتائیں، وہ کچھ دیر بیٹھا اور پھر وہ چلا گیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تمہیں پتا ہے کون ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو نہیں پتا۔ فرمایا ذاکا جبریل یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو کبھی انسانوں کی شکل میں آ جاتے فرشتے، تو فرشتوں کی تعداد بہت ہے۔ 8 فرشتوں نے تو اللہ کے
عرش کو اٹھایا ہوا ہے، 8 فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہے. ان میں سے ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ یہاں سے لے کے نا کان کی، اس کو کونپل بولتے ہیں، یہاں سے لے کے کندھے تک کوئی 700 سال سفر کرے، 700 سال سفر کرے تو یہاں سے یہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اتنے بڑے فرشتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں، وہ جیسے کافر کہتے ہیں، یہ فرشتے نظر کیوں نہیں آتے؟ ہمارے تو جنات نظر آ جائیں تو یہاں وقت پڑ جاتا ہے، اور کسی کو جن کی کسر ہو جائے تو بوجھ نہیں سنبھالا جاتا. تو فرشتہ تو بہت بڑی چیز. ایک فرشتے کو اللہ نے، اتنے بڑے بڑے فرشتے، ایک کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو الٹا دو، تو اس نے اپنا یہ جو ناخن ہے اس کے ساتھ پوری بستی اٹھا لی. آپ تصور کریں وہ کتنا بڑا ہوگا. خود حضرت آدم ان کا قد 90 فٹ سے اوپر تھا. اب ہمارے سامنے 90 فٹ کا آدمی اور 10.5 فٹ کا چوڑا بندہ سامنے آ جائے، میرا خیال ہے کہ کوڑ میں کوئی بندہ ہی جو رہے گا، باقی سارے بھاگ جائیں گے کہ بلا آ گئی. تو اگر فرشتہ آ جائے تو وہ تو آپ شمار بھی نہیں کر سکتے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے، ہم تو اللہ کی چھوٹی سی مخلوق ہیں، ان کا شمار بھی کسی کتاب میں نہیں. اور اگر ہماری اتنی ہے کہ اتنی تو کسی فرشتے کے وہم و گمان میں بھی نہیں. تو فرشتے جو ہیں نور سے بنے ہیں، ان میں ارادہ اپنا نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے یہ کرتے ہیں. خواہش ان میں نہیں ہوتی، خوراک یہ نہیں کھاتے، قضائے حاجت یہ نہیں کرتے، سوتے یہ نہیں، اونگتے یہ نہیں، ان میں گندگی نہیں ہے. نور سراپا نور ہے، روشنی ہی روشنی. آپ نے ان کا مشاہدہ فرمایا. پھر سدرۃ بیت المعمور کے بعد پھر آپ کو اللہ سے شرف ملاقات ملا، یعنی اللہ کے پاس. آپ نے فرمایا وہاں میں پہنچا جہاں حضرت جبریل بھی نہیں گئے. وہاں کلموں کے چلنے کی آوازیں آ رہی تھی. فرمایا وہاں اتنے فرشتے لکھ رہے تھے. یہ جو ہر روز کے کام ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ فارغ بیٹھا ہے، اللہ نے مخلوق بنا دی، بس ایک مرتبہ لکھ دیا تو بس اب وہی ہے. تو اللہ تو ہر روز ہی معاملات کو بدلتا ہے. دعا کرتے ہیں، پہلے حالات کیا ہوتے ہیں، بعد میں کیا ہو جاتے ہیں. تھوڑی دیر میں دھوپ آتی ہے، پھر اندھی آتی ہے، کبھی یہ سورج نکل آتا ہے، کبھی سورج غروب ہوتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا ہر روز سورج جب طلوع ہوتا ہے اس وقت بھی اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، جب غروب ہوتا ہے پھر بھی سجدہ کرتا ہے، اجازت مانگتا ہے کہ طلوع ہونا ہے یا غروب ہونا ہے. تو ہما وقت میرا رب کریم جو ہے وہ معاملات میں مصروف رہتے ہیں. یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے مصروف ہوتے ہیں، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. میری اور آپ کی عقل سے بالا تر جو اللہ کے معاملات ہیں. جیسے بعض لوگ پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پہ کیسے ہیں، تو یہ اللہ کو پتا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ اللہ عرش پہ کیسے مستوی ہے. قرآن میں 7 آیات ہیں، 7 مقامات ہیں جن میں آیا ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ. اللہ اپنے عرش پہ ہے، عرش پہ مستوی ہے، لیکن یہ نہیں پتا وہ کیا اس کی کیفیت. آپ تو اللہ کے جسم کو بیان نہیں کر سکتے. اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کی آنکھیں ہیں، اللہ کے کان ہیں، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا وجود ہے، اللہ کی پنڈلی ہے، سب کچھ ہے. کیونکہ کوئی نہ کوئی جو بھی چیز ہوگی اس کی کوئی نہ کوئی تو شکل ہوگی، لیکن اس کو میں اور آپ بیان نہیں کر سکتے. قیامت کے دن ہم اللہ کے دیدار کریں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. جنتیوں کے وہ چہرے بڑے روشن ہوں گے، شاداب ہوں گے، کھلے ہوئے کامیابیوں کی وجہ سے کہ ہمیشہ کی کامیابی. دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کریم کی طرف دیکھنے والے ہوں گے. تو اللہ کا وجود ہے، اللہ اپنے عرش پہ ہے، اللہ وہاں سے اتر بھی سکتا ہے، اللہ نزول فرما سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کام کرتا ہے، اللہ فعال لما یرید ہے. ایک ہوتا ہے فاعل کرنے والا، ایک ہے فعال مبالغے کا صیغہ ہے، جو چاہے جس وقت چاہے ہما وقت چاہے. میری اور آپ کی سوچ وہاں تک ختم ہو جاتی ہے جہاں اللہ کریم کی قدرت کے وہاں سے شروع ہوتی ہے. تو آپ نے پھر اللہ سے شرف ملاقات حاصل کی ہے. لوگ کہتے ہیں رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا ہے، اور وہ اسے سمجھتے ہیں کہ بڑی شرف کی بات. اللہ جو ہے اس کے آگے
69 یا 99 نور کے پردے ہیں، 99 نور کے پردے ہیں، تو اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، نہ اس آنکھ میں اس قدر وسعت ہے، نہ اس کی کوئی حیثیت۔ ہمیں تو 4 میل دور آدمی نہیں نظر آتا، چیز نظر نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ تو کروڑوں اربوں میل دور ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے جو بندہ یہ کہے کہ رسول اللہ نے، محمد کریم نے اللہ کو دیکھا ہے، تو اس نے جھوٹ بولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جبریل سے پوچھا تھا اللہ کے رسول نے، ہر رأیت ربک کا، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو حضرت جبریل وہ کانپنے لگے، کہتے ہیں ہوا نور انا اراہ، وہ تو ایک روشنی ہے، نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ نہ رسول اللہ نے دیکھا، نہ جبریل امین نے دیکھا، نہ کسی میں اس قدر وسعت۔ قیامت کے دن جسم اور ہوں گے، آنکھیں اور ہوں گی، سماعت اور ہوگی، ارادے اور ہوں گے، یہ جسم نہیں ہوں گے، یہ تو بہت معمولی جسم، تو جسم ہوں گے لازوال جسم۔ فرمایا جنتی خاص طور پہ 33 سال کے عمر کے یا 30 سال کے ہمیشہ اسی عمر کے رہے، ان کے جسم، ان کے کپڑے، کوئی شے پوشیدہ نہیں ہو، اس وقت دیکھیں گے اللہ۔ تو آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا، جو مولوی، جو واعظ، جو خطیب، جو عالم، جو مفتی یہ بیان کرے کہ رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا ہے، تو بغیر دلیل کے کہتا ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے وہ بات کہی جو میں نے نہیں کہی، جان بوجھ کے اپنی طرف سے کہتا ہے، تو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ آگ سے بنا لے، جہنم سے بنا لے۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین ایسے نہیں ہے موم کی بتی کی طرح جس طرح چاہے آپ موڑ دیں، جو آیا ہے بس وہ بیان کرنا ہے، جو نہیں آیا اس سے رک جانا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے دے اسے لے لو، اور جس سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہی دین ہے۔ دین یہ نہیں ہے جو فصاحت و بلاغت میں کہ آپ کو بولنے کا فن آتا ہے تو جھوٹ بولتے جائیں، اللہ کے رسول کی اپنی طرف سے تعریف کرتے جائیں جو اللہ نے بیان نہیں کی، رسول اللہ نے خود اپنی بیان نہیں کی، وہ کیسے تعریف ہو سکتی؟ ہاں آپ نے خواب میں دیکھا، رسول اللہ نے فرمایا میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا، خواب میں دیکھا، صحیح روایت۔ خواب میں تو ہم اللہ کے رسول کو بھی دیکھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے والدین کو جو فوت اور شدگان ہیں، بڑوں کو کسی کو دیکھ سکتے ہیں۔ خواب اور چیز ہے، ان آنکھوں سے دیکھنا اور چیز۔ حضرت موسیٰ انہوں نے کہا تھا، یہ بنی اسرائیل نے کہا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ایمان تبھی لائیں گے جب اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ نے پھر اللہ سے سوال کیا تھا کہ اللہ کریم یہ تو تیرا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا استقر مکانہ فسوف ترانی، اے موسیٰ یہ پہاڑ اگر ٹھہر گیا تو پھر تو مجھے دیکھ سکے گا۔ وہ ایک ہی اگر ابھی نور کی جھلک پڑی تھی، یا تو ان پردوں کی جو اللہ کے نور کے پردے ہیں، یا اللہ کی جھلک، نہ وہ پہاڑ رہا نہ دیکھنے والے زندہ رہے، تمام اس وقت ختم ہو گئے۔ وہ تو پھر حضرت موسیٰ نے وہ پھر دعا کی تھی، یا اللہ اگر یہ یہاں مر گئے پچھلوں کو کیا جواب دوں گا؟ تو اللہ نے انہیں زندہ کیا، تو کسی میں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کا دیدار کر سکے۔ تو پھر آپ نے وہاں سے کچھ چیزیں حاصل کی، اللہ کریم سے، اللہ سے کچھ چیزیں حاصل کی ہیں۔ 5 وقت کی نماز پہلے 50 تھی، سورہ بقرہ کی آخری آیات یہ آپ نے، اور ایک خوشخبری جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو اس کی مغفرت کر دی جائے گی اللہ کے ساتھ۔ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، یہاں ہم توحید بیان کریں تو بہت سے لوگوں کو برا لگتا ہے، اپنے معبود بنائے ہوئے، اپنی طرف سے بناوٹی، اور بت بھی کیسے بنتے ہیں؟ لکڑی پتھر کو توڑا جاتا ہے، تراشا جاتا ہے، صورت بنائی جاتی، رنگ روگن کیا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، خود نصب کیا جاتا ہے، کیل لگائے جاتے ہیں، میخیں لگائی جاتی، صورت بنا کے سامنے کھڑا کر کے کہتے ہیں جی ہم پہ کرم کر دیں،
اور یہاں بھی یہی ہے، مخلوق مرتی ہے، غسل خود دیتے ہیں، کفن خود دیتے ہیں، پہناتے نہلاتے خود ہیں، خوشبوئیں خود لگاتے ہیں، چارپائی کو خود اٹھاتے اوپر وہ لیتا ہوتا ہے، جنازہ خود پڑھتے، دفناتے خود ہیں، اتارتے خود ہیں لحد میں، اس کے لیے دعا مانگتے اللہم اغفر لہ وارحمہ، اور تھوڑی دیر بعد اسی سے مانگنا شروع کرتے ہیں۔ اور بت اور اس مردے میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں، مرنا میں نے بھی ہے، آپ نے، اور اس کے بچے پکارتے ہیں بابا جی، بیوی بیوہ ہوتی ہے، وہ سنتا نہیں، پاس ہوتا ہے، جواب نہیں دیتا، جب دفنا دیتے ہیں پھر کہتے ہیں ہماری پکار سن لے۔ عقیدہ ہر شہر میں کون سی ایسی قبر ہے جس کے بارے میں عقیدہ نہیں ہے کہ سنتے ہیں اور مرادیں پوری کرتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے مجھے خوشخبری دی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کے اس بندے کی بخشش ہو جائے گی جو میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا، یعنی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائے۔ کتنوں کو پوجا، دھاگے باندھ کے آتے ہیں بڑے شوق سے، چھلے پہنے ہوئے، کڑے پہنے ہوئے، دھاگے پہنے ہوئے، نسبتیں طے کی ہوئی، ما انزل اللہ بہا من سلطان، جن کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، ان کو پوجتے ہیں۔ 3 مقامات کے علاوہ یاد رکھیے، عرس، میلے، ٹھیلے جو کیے جاتے ہیں، سفر کیے جاتے ہیں، ببانگ دوہل کہتا ہوں، بغیر کسی خوف کے، رسول اللہ نے فرمایا لا تحل الرحال الا الى 3 3 چیزوں کے علاوہ کسی چیز کی طرف جانا جائز نہیں۔ 3 مقامات، بیت اللہ کی طرف جانا ثواب کا کام، نیت کا بھی ثواب، جانے کا بھی ثواب، عبادت کا بھی ثواب، اس کو دیکھنا بھی ثواب، اس کو دیکھنا بھی رحمت برکت کا باعث۔ مسجد نبوی اور مسجد اقصی، یہ 3 مقامات ہیں جن کی طرف جانا جائز ہے، ان کے علاوہ ثواب کی نیت سے، برکت کی نیت سے، رحمت کی نیت سے نہ کسی شخص کی طرف جانا جائز ہے، نہ کسی قبر اور کسی پتھر کی طرف جانا جائز ہے۔ یہاں قافلے بنتے ہیں، فلاں حضرت کے عرس پہ جانا ہے، فلاں تاریخ کو نکلنا، سارے من گھڑت، یہ عجمی دین ہے، عربی دین نہیں ہے۔ اور یہ قرآن کریم میرے سامنے ہے، رب کریم کی قسم ہے، جتنے یہ سلسلے ہیں سارے گمراہی سلسلے، کوئی بھی سلسلہ جو لوگوں کی طرف بلاتا ہو رب کائنات کے علاوہ، مخلوق کی طرف بلاتا ہو، کوئی نیک ہو، پہنچا ہوا ہو، جتنے راستے ہیں سارے گمراہی کے راستے ہیں، چاہے وہ میرے باپ کا راستہ کیوں نہ ہو۔ اور یہاں لوگوں نے بزرگ ڈھونڈے ہوئے ہیں، لوگوں نے قبروں کا پوجا ہے، قبروں کے پجاری بنے ہیں، چادریں چڑھائی جاتی ہیں، اور شرم و حیا سے کوئی واسطہ ہے؟ جب آپ صحیح دین بیان کریں گے تو وہ لوگ جن کو یہ باتیں بری لگتی ہیں ان کو برا لگے گا، اور مجھے کوئی پرواہ کسی شخص کی ہے۔ ہم نے جب سے یہ دین حاصل کیا ہے، اور جب سے میری نئی زندگی ہے، میں نے اپنے رب کریم سے عہد کیا ہے، جس دن میں سچ نہ بول سکا اس ممبر پہ، کسی بھی ممبر پہ میں بولنے کا حق نہیں رکھتا۔ کسی کے گھٹنے پہ لگے، کسی کو برا لگے، کوئی اچھا نہ سمجھے، نہ کسی کی جیب کا ڈر ہے، نہ کسی کے چہرے کا خیال۔ اور وہ علماء جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر صحیح دین بیان کیا تو لوگ مسجدوں سے نکال دیں گے، اور ایک مسجد بند 1000 مسجدیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ یا تو آپ دین کے راہبر نہ بنے، اگر آپ دین بیان کرتے ہیں، دین کے سپاہی ہیں، دین کے واعظ ہیں، خطیب ہیں، پھر کسی کی پرواہ نہ کیجیے، کوئی ناراض ہوتا ہے ناراض ہو، کوئی نہ ہو تو نہ ہو۔
فرمایا جو میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا میں نے اس کی مغفرت کر دینی۔ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری دو آیات رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس گھر میں سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھی جائیں وہ گھر شیاطین سے محفوظ رہتا ہے۔ آخری دو آیات سورہ البقرہ، اس کی تلاوت کریں۔ ہم اس وقت آتے ہیں جب جنات سایہ بھی کر چکے ہوتے ہیں، اپنا اثر بھی کر چکے ہوتے ہیں، اس وقت تو پہلے سے آج سے سورہ البقرہ اس کی دو آیات آخری، اگر آپ پڑھ نہیں سکتے آپ اس کی ریکارڈنگ کروائیں، اپنے گھروں میں لگائیں، صبح شام لگائیں۔ فرمایا 50 نمازیں ملی۔ میں واپس آیا اوپر سے تو حضرت موسیٰ سے ملاقات، اس نے کہا کتنی نمازیں؟ کیا تو انہوں نے پوچھا تحفہ کیا ملا؟ انہوں نے کہا 50 نمازوں کا۔ انہوں نے کہا 50 آپ تو پڑھ لیں گے، آپ کے کسی مقتدی نے نہیں پڑھنی۔ اور حال تو یہی ہے، ہم تو 5 پڑھنا، ہم تو کہتے ہیں 1 نماز ہو بس، یا زیادہ سے زیادہ 2 ہو جائے، 2 وقت میں ہم پڑھ لیں، صبح اور شام بس۔ کیوں جی ایسے ہی؟ تو انہوں نے کہا واپس جائیے، اپنے رب سے اس میں تخفیف کروائیے۔ تو آپ واپس گئے، 40، اللہ نے کہا 10 ختم۔ پھر واپس آئے، انہوں نے کہا کتنی رہ گئی؟ کہتے 40۔ بڑے خوش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا تو کام ہی اور کوئی نہیں تھا، آپ تو ساری رات ایک ایک آیت پہ ساری رات گزار دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا 40 رہ گئے۔ انہوں نے کہا پھر واپس جائیے، لا یستطیع امتک، لا تستطیع امتک، آپ کی امت استطاعت نہیں رکھ سکی، نہیں پڑے۔ پھر گئے 30 رہ گئے، پھر گئے 20 رہ گئے، پھر گئے 10 رہ گئے۔ انہوں نے کہا 10، انہوں نے کہا کہ پھر جا، بڑا ان کا تجربہ کیا، وہ 2 نہیں پڑھتے تھے، 5 کیسے پڑھیں گے؟ اور ہمارے بعض بھائیوں کا خیال ہے کہ ایک مرتبہ پھر چلے جاتے، اللہ تعالیٰ معاملہ ہی صاف کر دیتا، 5 بھی نہ رہے۔ کیوں جی ایسا ہی 5 بھی نہ رہے ہو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں موسیٰ آپ مجھے اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ تجھے خاتم النبیین بنایا، نبیوں کا امام بنایا، خاتم المرسلین بنایا، آخری امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ علی آخری امت، فرمایا وسط امت، بہترین امت، بعد والوں کی ایک نیکی ایک، اس امت کی ایک نیکی 10 نیکیوں میں اللہ بدل دیتا ہے۔ تو 5 نمازیں ہیں، اللہ نے پھر اوپر سے پکار لگائی، اے محمد اگر تجھے شرم آتی ہے میرے پاس آتے ہوئے تو قد امضیت لک ولامتک، میں نے تیری اور تیری امت کے لیے میں نے جاری کر دیا۔ 50 میں نے کہیں تھی تبدیل نہیں ہوتی، پڑھو گے 5 ثواب 50 کا مل جائے گا، یعنی 10 کے ساتھ ضرب ہے، جو 1 پڑھتا ہے وہ 10 نمازیں پڑھتا ہے، وہ 1 نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو 50 نمازیں ہیں 5 کی صورت میں، جو 1 نماز پڑھے گا 10 کا ثواب ملے گا، 50 پڑھے گا تو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے جنت دکھائی گئی۔ فرمایا میں نے پھر حضرت عمر کا، اے عمر تیرا پھر میں نے محال دیکھا۔ تو پوچھا اللہ خصوص میں گئے تھے، فرمایا مجھے ایک عورت کی آواز آ گئی تھی، مجھے تیری غیرت یاد آ گئی تھی، میں داخل نہیں ہوں۔ فرمایا مجھے حضرت بلال، مجھے جوتوں کی آگے سے آواز وہ سنائی دی، تو میں نے پوچھا کس کے؟ انہوں نے کہا یہ بلال حبشی کے ہیں، ابھی وہ زندہ ہیں۔ اور بلال تیری عظمت کے کیا کہنے، چلتے زمین پہ ہیں، تیرے جوتوں کے نشان نبی سے بھی آگے پہلے جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اللہ اپنے بندوں کو، اور حضرت بلال کا وصف کیا ہے؟ ایک ہی وصف ہے، کسی اور نے پڑھا ہو تو بتائیں، ایک ہی وصف ہے کہ ساری زندگی قولوا لا الہ الا اللہ، گلیوں میں گھسٹتے رہے، کسی نے یہاں سے کہا چوتر لے گیا، کہتے ہیں اتنا بھاری پتھر دوپہر کے وقت 2-2:30 بجے ریت پہ لٹا کے وہ رکھا جاتا، تو نیچے سے اتنی تپش ہوتی، جسم وہاں سے پیپ کی صورت میں تبدیل ہوتا ہے زخموں کی صورت میں،
تو جب ہجرت کر کے گئے تو لوگوں کا اپنا جسم دکھایا کرتے تھے، لوگ کہا کرتے تھے شاید زمانے کے حوادث نے ایسا کیا ہے، کوئی بیماری ہے. وہ فرماتے کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی زخم نہیں ہے، یہ اللہ کے راستے میں وہ تکلیف ہے جو میں نے برداشت کی ہے. جس کو کبھی گلے سے پکڑ کے وہاں کوئی لے کے جاتا، گلے میں رسیاں ڈال کے پہنتے، اس کی زبان سے احد نکلتا. اس بلال کو اللہ نے فضیلت بخشی کہ رسول اللہ اس کے قدموں کے جو نشانات ہیں، جوتوں کی جو آوازیں ہیں وہ جنت میں سنتے ہیں. اور ایک صورت اسی احد کو اللہ کو اتنا پسند آتا ہے وہ یہاں احد کہتا ہے، اللہ احد اللہ احد. اللہ نے ایک صورت ہی نازل کر دی جسے سورہ قل هو اللہ احد کہا جاتا ہے، اور اس کا اتنا ثواب فرمایا جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے اللہ 10 پاروں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. یہ احد اللہ احد، یہ توحید ہے نا اللہ کی. ہم سمجھتے ہیں معمولی چیز، ہزاروں سال نمازیں پڑھتے رہیں، پہلی سب کے نمازیں ہوں، عمرہ بھی کریں، حج بھی کریں، صدقات بھی کریں، خیرات بھی کریں، روزے بھی رکھیں، رمضان میں سحریاں بھی کروائیں، افطاریاں بھی کروائیں، اور عقیدہ صحیح نہیں ہے، نہ یہ پتہ ہے پوجنا کسے ہے. اپنے جیسے بندوں کو، اپنے جیسی مخلوق کو، اپنے جیسوں کو پوچھ کے ساری زندگی گزار دی. کبھی وہ سرکار، کبھی وہ سرکار، اس کو سلام، اس کو سلام، وہاں گئے ماتھا ٹیکا، وہاں گئے ماتھا ٹیکا. اس سے ڈرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، 1000 آدمیوں سے معافی مانگ کے رات کو سوتے ہیں. ایک رب کائنات کی طرف آؤ، ایک رب کا ڈر اپنے دل میں رکھو. رب کائنات اسی طرح اپنے جنت میں داخل کرے گا جیسے بلال حبشی کو اپنی جنت میں داخل کیا ہے. وہاں پھر آپ نے نہر کوثر کی دیکھی. نہر کوثر، انا اعطیناک الکوثر. اور جس کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں، بیٹے نہ ہوں، ان کے لیے ہے سورہ کوثر کی تلاوت کیا کریں. اللہ آپ کی بیٹیوں کی ایسی حفاظت کرے گا جیسے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو اللہ نے دوام بخشا کہ آپ کی نسل تو بیٹیوں سے چلی. آپ نے فرمایا مجھے کوثر وہ دکھائی گئی، فرمایا اس کے ارد گرد کھوکھلے موتیوں کے وہاں کبے بنے ہوئے ہیں، وہاں ستون بنے ہوئے ہیں، وہاں خیمے لگے ہوئے، جو وہ نہر کوثر رسول اللہ کو عطا ہونی. ہاں جی، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ 1 مہینہ ادھر سفر کرو، 1 مہینہ ادھر سفر کرو، اس کی لمبائی بھی اتنی ہے، چوڑائی بھی اتنی ہے. فرمایا اس کا جو پانی ہے وہ سفید اتنا ہے کہ کوئی برف مقابلہ نہیں کر سکتی، میٹھا اتنا ہے شہد مقابلہ نہیں کر سکتا. فرمایا اس کی جو زمین ہے وہ کستوری کی زمین ہے. فرمایا جو اسے ایک مرتبہ پی لے اسے کبھی پیاس نہ لگے. فرمایا مجھے اللہ نے اپنی زندگی میں ہی معراج میں مجھے نہر کوثر دکھائی. پھر وہاں اللہ سے لے کے آئے، واپس آئے، اسی طرح واپس آئے، اور لوگوں کو آگے بتایا کہ معراج ہوئی ہے، مجھے سیر کروائی ہے. میں پہلے بیت المقدس گیا، پھر وہاں امامت کروائی، پھر میں آسمان پہ گیا، وہاں سیر کی، میں نے فرشتوں کو دیکھا، میں نے اللہ کریم سے ملاقات کی، میں نے احکامات کی. معجزے جو ہوتے ہیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے. معجزے اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، نبیوں کو عطا فرماتا ہے. تو وہ پوچھنے لگ گیا پھر آپ سے. آپ کہتے ہیں میں حتیم میں تھا. حتیم آپ جانتے ہیں جو وہ خانہ کعبہ کے باہر جو ایک چھوٹی سی باؤنڈری لگی، وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے. وہاں کہتے میں کھڑا تھا تو قریش مجھ سے پوچھ رہے تھے، بیت المقدس گئے تھے، اچھا بیت المقدس میں کیا دیکھا؟ اب کوئی آدمی اچانک آئے، نماز پڑھے، واپس چلا جائے، اب وہ تو یہ تو نہیں کرے گا ٹوٹیاں کتنی ہیں، لائٹیں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، اس کے کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے پنکھے کتنے ہیں جی، اور اس کے کیا کیا چیزیں. وہ آپ سے پوچھتے رہے کتنے دروازے تھی، کتنی کھڑکیاں تھی. رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے دنیا میں کبھی تکلیف ہی نہ ہوئی جو اس وقت ہوئی، اس لیے کہ میں جواب نہیں دے پا رہا. میں کون سا دروازے کھڑکیاں گرنے گیا تھا؟ وہاں تو اللہ لے کے گیا تھا، امامت کروائی، واپس چلا گیا. انہوں نے کہا نہیں ہمیں بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بیت المقدس کو ظاہر کر دیا. وہیں کھڑے کھڑے بیت المقدس نظر آ گیا. یہ اللہ کا یہ بھی معجزہ ہے. وہ اصل میں مانتے نہیں تھے کہ رات کے تھوڑے سے وقت میں کیسے ہو سکتا ہے. ایک بندہ بیت المقدس بھی جائے، 6 مہینے کا سفر ہے، پھر آسمانوں کی سیر بھی کر کے آئے ہو جس کا کوئی کنارہ ہی کوئی، کیسے ہو سکتا ہے؟
تو آپ نے پھر ان کو ایک ایک چیز بتائی، بیت المقدس کا یہ ادھر کونا ہے، ادھر کونا ہے، یہ وہاں چیز ہے، فلاں چیز ہے۔ وہ حیران ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر لاجواب ہو گئے۔ آپ نے انہیں یہ بھی بتایا کہ تمہارا ایک قافلہ فلاں جگہ پہ پہنچا ہے، اور وہ جب قافلہ واپس آیا تو انہوں نے وہی جگہ بتائی جو اللہ کے رسول نے بتائی تھی۔ یعنی معجزہ ہے عقل۔ اب عقل جو ہے وہ یہاں مان پڑ جاتا، عقل مقابلہ ہی نہیں کر سکتی اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو آپ نے وہی بیان کر دیے۔ ابو جہل جو تھا باز نہ آیا، اس نے کہا جواب تو دے دیے، مانیں گے پھر بھی نہیں۔ اب جو کہتا ہے کبا سفید ہی سفید، آپ اس کو جو مرضی دلیل دے لیں، نہیں مانیں۔ وہ پہنچا ابو بکر صدیق کے گھر، دروازہ کھٹکھٹایا، اور آج ان لوگوں پہ تف ہے، افسوس، جو صدیق اکبر کا نام لے کے تبرہ کرتے ہیں۔ جتنے ایسے بدبخت اہل بیت کی محبت میں یہ سمجھتے ہیں کہ صدیق ان کا دشمن ہے۔ اور یہاں میں ایک مسئلہ آج بیان کر کے جاؤں گا جو باغ فدق والا مسئلہ ہے۔ بہت لوگوں کو غلط فہمی ہے۔ آئے میرے ساتھ بیٹھے، دلائل سے بات کریں، میں جواب دینے کے لیے تیار، آج بھی کل بھی، جب تک میری عمر، قبر میں بھی میں اللہ کے عذاب کا مستحق اگر میں غلط بات کروں۔ اور دروازہ کھٹکھٹایا، باہر آئے، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا اگر کوئی بندہ کہے کہ رات کے کچھ حصے میں بیت المقدس گیا، پھر آسمانوں کی سیر کی اور پھر واپس آیا، رات کے ایک حصے میں کیسے ممکن؟ اس نے کہا، صدیق اکبر فرماتے ہیں، کہا کس نے؟ کہا تیرے رسول کہتا ہے، تیرا دوست کہتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر وہ کہتا ہے پھر سچ ہی کہتا ہے، جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی سے لقب ملا صدیق، جس کو رسول کہیں صدیق، کبھی کہیں عتیق، نام تو عبداللہ تھا، تیرے نصیبے کے کیا کہنے۔ اور یہ واحد صحابی ہے، والد مسلمان، صحابی، خود صحابی، بیٹی رسول اللہ کی زوجہ صحابیہ، اولاد آگے بیٹے صحابی، ان کے بیٹے بھی صحابی، واحد صحابی، یعنی باپ بھی صحابی، خود بھی صحابی، بیٹے اور بیٹیاں بھی صحابیات اور صحابیوں میں سے واحد صحابی۔ انہوں نے کہا اگر میرا رسول کہتا ہے، میرا دوست کہتا ہے، تو پھر اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ اور یہی صدیق اکبر ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں، میں نے جب اپنی دعوت پیش کی لوگوں پہ، ہر ایک نے کچھ نہ کچھ ہچکچاہٹ کا اظہار کیا، یعنی جیسے میں نے جب ہی کہا صدیق اکبر کو تو انہوں نے کہا صدقت یا رسول اللہ، میں نے ابھی مان لیا۔ واحد صاحب، اور رسول اللہ کی زندگی کے دو سفر ہیں، ایک سفر معراج کا سفر ہے، ایک سفر ہجرت کا سفر ہے۔ معراج کے سفر میں فرشتوں کا سردار جبریل آپ کے ساتھ ہے، ہجرت کے سفر میں انسانوں کا سردار صدیق آپ کے ساتھ ہے۔ اور یہاں باغ فدق کی بات بھی کرتے ہیں کہ باغ فدق کی حضرت فاطمہ نے مانگا، صدیق اکبر نے نہیں دیا۔ اس کی حقیقت سن لیں، اللہ کے رسول سے بھی مانگا تھا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، آپ نے نہیں دیا تھا، رسول اللہ نے نہیں دیا تھا، صحیح روایت۔ اور صدیق اکبر کے پاس جب آئی تھی فاطمہ الزہرا، انہوں نے جب مانگا تھا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے آپ کو نہیں دیا تھا تو میں وہ نہیں دوں گا جو اللہ کے رسول نے نہیں دیا تھا۔ اور یہاں ایک سوال، جب آدمی مرتا ہے تو اس کی بیوی کا حق ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور بیوی کا غصے میں سے اولاد ہے تو 8واں حصہ، اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ۔ بیوی اگر فوت ہو جائے، خامد کو اگر اولاد ہے تو 4تھا حصہ، نہیں ہے تو نصف ملتا ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے باغ فدق میں سے حضرت فاطمہ کو رسول اللہ کی وراثت میں سے حصہ نہیں دیا تھا، ان سے یہ پوچھا جائے کہ بیویوں کا حصہ پھر کہاں گیا؟ اور یہ کیوں پوچھا جاتا ہے فاطمہ کا حق کھا گئے؟ یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ بیویوں کا حق بھی کھا گئے؟ اور صرف کیا اولاد کا
پورا پھر بھی نہیں ملتا ہے. اگر فاطمہ موجود تھی، رسول اللہ کی وراثت تھی، تو پھر نصف ملنا تھا. یہ بات کیوں نہیں کرتے لوگوں کے سامنے؟ آدھی بات بتاتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں. اور رسول اللہ کی حدیث ہے، اِنَّا مَعْشَرُ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ، ہم انبیاء کی جماعت جو ہے، ان کی وراثت کوئی نہیں ہوتی. نبیوں کی وراثت کیا ہے؟ آپ تو جب مکہ چلے گئے تھے، اب مکہ سے چلے گئے تھے، فتح مکہ کے موقع پہ آپ نے اپنی جائیداد کا پوچھا ہی نہیں، اس لیے کہ جہاں سے ہجرت کری وہ جائیداد نہیں ہوتی. اسی طرح یہ باغ فتح، رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تو آپ کا دنیا میں زمین جائیداد میں وراثت نہیں تھی، اس لیے کہ وراثت کو علم ہے انبیاء کی. انما العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث جب یہ ہوتے ہیں علماء، علم والے. رسول اللہ کی وراثت یہ ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے. رسول اللہ کی وراثت احادیث ہے. زمین کا ٹکڑا وراثت نہیں ہوتا، یہ تو ختم ہونے والی چیزیں ہیں. انبیاء کی وراثت وہ ہوتی ہے جو لازوال ہو. قیامت کے دن بھی یہ گواہی دے گی، رسول اللہ کی حدیث گواہی. یہ جو باغ فتح کا بڑا مسئلہ کو اٹھاتے ہیں، میرے ساتھ بٹھائیں کسی عالم کو کہ نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی. حضرت موسیٰ کی کون سی وراثت تھی؟ حضرت عیسیٰ کی کون سی وراثت ہے؟ حضرت سلیمان کی کون سی وراثت ہے؟ حضرت داؤد کی کون سی وراثت ہے؟ حضرت نوح کی کون سی وراثت؟ حضرت ابراہیم کی کون سی وراثت؟ جب ان کی وراثت نہیں ہے تو جناب محمد رسول اللہ کی وراثت کیسے ہوگی؟ معراج سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اس امت کا سب سے سچا، جس نے سب سے پہلے بھی رسول اللہ سے نہیں سنا، ابو جہل سے سنا، کافر سے سنا، اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے تصدیق کر دی. اگر محمد کہتے ہیں تو پھر سچا واقعہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جو معراج ہے یہ خواب میں ہوئی ہے، یہ معراج خواب میں ہوئی ہے، جاگتے ہوئے نہیں ہوئی، بیداری میں نہیں ہوئی، یہ ممکن نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ معجزہ ہے. معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو انسانوں کے ذہنوں میں ممکن نہ ہو، اسے ممکن کر دیا جائے. ناممکن کو ممکن کرنا ہی تو معجزہ ہے. قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. کیا یہ خواب؟ 15واں پارہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو یہ قرآن کہتا ہے. سورہ نجم یہ معراج کا دوسرا حصہ بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ جبریل کو بھی دیکھتے ہیں، رسول اللہ کی طرف وحی بھی ہوتی ہے. آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. ما کذب الفؤاد ما رأى، جو آنکھوں نے دیکھا دل نے اسے جھٹلایا نہیں ہے. وہاں معجزہ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کریم کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، جنت کو بھی دیکھا، دوزخ کو بھی دیکھا. اور معراج کی حدیث میں ایک دو چیزیں رہ گئی. آپ نے فرمایا وہاں میں نے دیکھا کچھ لوگ جن کے پیتل کے ناخن، تانبے کے ناخن اپنے چہرے اپنے جسم کو چھیل رہے ہیں. میں نے دوزخ میں دیکھا کہ تانبے کے ناخن ہیں، اپنے جسم اور اپنے چہرے کو نوچتے ہیں، چھیلتے ہیں. پوچھا یا اے جبریل یہ کیا ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں اور لوگوں کو بے عزت کرتے ہیں. لوگوں کو بے عزت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے. ایک حدیث مثال کے طور پہ میں ذکر کرتا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا سود کے 70 گناہ ہیں، 70 درجے. سب سے ہلکا درجہ یہ بتانے کے لیے کہ ایک مسلمان کی عزت کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اس حدیث سے اندازہ لگائیے. فرمایا سب سے ہلکا گناہ سود کا یہ ہے کوئی اپنی ماں سے زنا کر لے، اور سب سے بڑا درجہ سود کا جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی عزت کو پائمال کرے. ہم مذاق کے طور پہ چوک میں کھڑا ہو کوئی بندہ، کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی بیٹا، اس کی بے عزتی کرتے ہیں، معاشرے میں اس کو بدنام کرتے ہیں. جو اس میں چیزیں نہیں ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں. سود کا سب سے بڑا مرتبہ اس پہ لگتا ہے. فرمایا قیامت کے دن یہ دوزخ میں ہوں گے
پیتل کے ناخن ہوں گے، اپنے جسموں کو چھین رہے ہوں گے، لوگوں کی غیبت کر کے، چغلیاں کر کے۔ یہاں موجود نہیں ہے وہ باتیں کرنا جو کسی کو اچھا نہ لگے۔ ہم اس پہ بڑا خوش ہوتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں گھر سے نکلوں تو فرمایا مجھے کوئی کسی کے بارے میں کوئی خبر نہ پہنچائے کہ آپ کا یہ صحابی ایسا، یہ صحابی ایسا ہے، اس لیے کہ نبی کے دل میں اگر کسی صحابی کے بارے میں برے خیالات آ گئے تو رب کریم اس کی پکڑ کر لے گا۔ تو کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا ہم بڑا فخر سمجھتے ہیں، فنکاری کرتے ہیں، لوگوں کی خبروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، خود اپنی حیثیت کیا ہے؟ اور کسی کے بارے میں بات وہ کرے جس کا اپنا دامن پاک۔ میں کسی کی بدگوئی کروں، کسی کی غیبت کروں، اگر میں خود پاک صاحب، اپنے حالات تو ایسے ہیں کہ اللہ نے پردے ڈالے ہوئے، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک گناہوں میں لتھڑے ہوئے، خیالات کے بھی گندے، کاموں کے بھی گندے، گفتار کے بھی گندے، کردار کے بھی گندے، غیبت، چغلی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اپنے جسموں کو اپنے ناخنوں کے ساتھ نوچے، چھیل دیں گے۔ اور فرمایا دوسرے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے، کہ لوہے کی کینچیاں ہیں اور ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا۔ پوچھا جبریل ما ہؤلاء، یہ کون سے لوگ؟ انہوں نے کہا یہ وہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو لوگوں کو بڑا باز کرتے ہیں، لوگوں کو بڑی باتیں کرتے ہیں، ینسون انفسہم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، غلط مسئلے بھی بتاتے ہیں۔ کتنے مسئلے ہیں جو خطیبوں نے خراب کیے، یہ جتنی رسمیں جو دین کو بگاڑا گیا، تیجا، ساتہ، چلیسواں، کل خانی، قرآن خانی، کنہوں نے پھیلایا؟ عام لوگوں کو لگا دیا، چیلم پہ، برسی پہ، عرس پہ، میلے پہ، شرک پہ، بدعت پہ، لوہے کی آگ کی کینچیوں کے ساتھ ان کے ہونٹ کاٹے جائیں، لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے جھوٹ بولتے، ممبروں پہ بیٹھ کے غلط مسئلے بتاتے، لوگوں کو گمراہ کرتے، کہانیاں سناتے، دین کا مذاق بناتے۔ جو خطیب قرآن اور حدیث کے مطابق بیان نہ کرے باعث شرم ہے اس کے لیے۔ اور اس میں سمجھتا ہوں دو چیزیں، ایک یہ کہ بیچاروں کی تنخواہیں کم ہوتی، ایک مولوی صاحب سے میں نے پوچھا آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ اس نے کہا 6,000۔ آج کے دور میں 6,000۔ میں نے پوچھا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی 3 ختم لیے ہیں، 7,000 بنایا ہے۔ ایسے ہی ہوگا جب آپ اپنے علماء کی قدر نہیں کریں گے، وہ دین کو بیچیں گے، رسموں پہ لگائیں گے، دین کا مذاق بنائیں گے۔ اور گورنمنٹ نے 25,000 چلو کر دیا، 78 سال کے بعد کسی نے سوچ لیا اچھے کیے، اور انتظامیہ نے کیا کیا؟ کہتے ہیں یہ تنخواہ ہمیں دو، جو ہم دیتے ہیں وہی ملے گی، یا پھر ایسے کرو کہ یہ تنخواہ لے لو، جو ہم دیتے ہیں وہ نہیں ملے گی۔ اور انتظامیہ سمجھتی ہے کہ مولوی کو خوشحال نہیں ہونا چاہیے، مولوی نیا موٹر سائیکل لے لے، گاڑی لے لے، اچھا کپڑا پہنے، پلاٹ خریدے، اعتراض ہوتا ہے جی مولویوں کا کیا کام؟ یہ کوئی ممبر سے وہ سیدھے آسمان پہ تو نہیں اڑ جاتے ہیں، اور ان کے بھی بچے ہیں، ان کی ضرورتیں ہیں، لوگوں کے بچے پڑھے آکسفورڈ میں اور ان کا بچہ نہ جائے کسی پوسٹ پہ، اور یہ بھی، اور اسی لیے مدرسوں میں تعداد نہیں ہوتی۔ ان کو پتا ہے بیچارہ دانوں کا محتاج، اور عید کے موقع پہ اپیل کرتے ہیں قاری صاحب کی خدمت کرو، کہ قاری صاحب کوئی محتاج ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے،
اپنے حالات پہ غور کریں. اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح بات سننے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمد